بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ اس لال رومال والے کی گفتگو سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ فراخ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اس میں؟ یہ اللہ اللہ کرتا ہوں، پھر صلوات کتنا تسبیح ہے اس میں؟ یہ میں 1000 ہے 1000 ہے؟ جی سر۔ تو 1000 میں کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو ایک میں پڑھتا ہوں ایک اللہ صلوات پڑھتے ہوں 1000 میں 1000 میں صلوات اچھا۔ یہ کس نے بولا اس میں پڑھنے کے لیے؟ میں نے اس کے لیے بولا نہ، بس وہ ایک ہوتا ہے نا، بس وہ تھوڑا مصر ادھر ادھر ہوتا ہے، کسی مولانا صاحب نے بولا اس میں پڑھنے کے بس اللہ نے بولا نے لیے؟ اللہ نے اللہ سے بات کیا ہے؟ اللہ بات نہیں کیا، کوئی مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، وہ لوگ بتائے گا نا کہ بھائی یہ اس میں تسبیح پڑھو۔ بس میری تو اجازت مل گیا ہے پڑھا ہوں، وہی کس نے اجازت دیا؟ بس وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے بس یہ کیا۔ بھائی، کس نے اجازت دیا؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ وہ چھپانے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ذکر یہ انگلی پہ کرنا، کس پہ؟ اچھا، یہ انگلی پہ کرنا۔ امین کرام، آپ نے سنا کہ اس نے تسبیح پر اللہ کے ذکر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور دیگر اذکار کرنے پر اعتراض کیا، اور اس کے اعتراض کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہاتھوں کے پوروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے علاوہ کسی اور شے کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ کسی اور ذریعے سے ذکر کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور یہ خلاف سنت ہے۔ آئیں میں چند حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر، امام حاکم نے المستدرک کے اندر، امام طبرانی نے اپنی تصنیف کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس ایک دن تشریف لے آئے اور ان کے سامنے 1000 گٹلیاں پڑی تھیں جس پر وہ تسبیح کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض نہیں کی۔ اس کی سند کے بارے میں لکھا گیا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی ساری سندیں بالکل صحیح ہیں۔ دوسری روایت، سعد رضی اللہ تعالی گٹلیوں اور کنکریوں کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی کے بارے میں آتا ہے، یہ گرا لگے ہوئے ایک دھاگے کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے، گرا لگا ہوا دھاگا بھی ہو گیا جو آج مروجہ تسبیحات ہم ہاتھوں میں لے کر پڑھا کرتے ہیں۔ سعد نے طبقات کے اندر روایت کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس پر 1000 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو پڑھ کر تب سویا کرتے تھے، اور جب تک وہ تسبیح کو مکمل نہیں کرتے تھے آپ سوتے نہیں تھے۔ خود کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر کنکریاں اور گٹلیاں بھری ہوئی تھیں، آپ ان کو بچھا کر اس پر تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے کہ ہاتھوں کے ان پوروں پر اللہ کا ذکر اور تسبیحات کی جائیں، لیکن ان روایات سے علم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کنکریوں کے ذریعے، گٹلیوں کے ذریعے، دھاگوں کو گرے لگا کر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اور تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اور ان پر کسی نے اعتراض بھی نہیں۔ تو دوستو، چاہے ہاتھوں کے پوروں پر پڑھی جائیں، جب مروجہ تسبیح پر پڑھی جائے، مقصود اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مقصود اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آگے اس صاحب نے کیا اعتراض کیا وہ بھی ذرا سماعت کریں۔ اور دوسرا دکھاوا نہیں ہوگا، یہ سنو، یہ دکھاوا ہے۔ ابھی دیکھو میں دور سے دیکھ کے آ گیا نا، یہ دکھاوا ہے، جب اس کو پڑھو گے دکھاوا نہیں ہوگا۔ اور اللہ آپ نے سنا کہ اس نے اعتراض کیا کہ یہ تسبیح جو دانوں والی تسبیح ہے، اس کے پڑھنے سے دکھاوا پیدا ہوتا ہے۔ سوال والے سے میرا یہ سوال ہے، اس نے جو اعتراض کیا کہ اس سے دکھاوا پیدا ہوتا ہے، میں نے دور سے دیکھ کر آپ کے پاس آیا ہوں، حدیث پاک میں روایت کر رہا ہوں۔ احمد بن حنبل نے المسند کے اندر روایت کیا، ابن ابان نے صحیح ابن ابان کے اندر، ابو یعلا نے المسند کو بھی حدیث کے اندر، 17 کتابوں کے اندر یہ حدیث، احادیث کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتب کے اندر یہ احادیث آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے حدیث پاک کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس قدر کرو، اس قدر اللہ کے ذکر کی کثرت کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ اس لال رومال والے نے اعتراض کیا کہ میں نے دور سے دیکھ کر تسبیح کو دیکھ کر میں تمہارے پاس آیا، اس سے دکھاوا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر بالکل فٹ آتی ہے حدیث پاک، جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت کیا، ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت کیا،
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس قدر کرو، اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ منافق تمہیں دیکھ کر ریاکار کہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لال رومال والے میرے آقا تیرے کرتوتوں سے بھی واقف تھے۔ 14 صدیوں پہلے میرے آقا نے خبر دے دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے ذکر سے میرے پر درود پڑھنے کے طریقوں پر اعتراض کریں گے، اور تو نے اعتراض کیا، اس سے دکھاوا پیدا ہوتا ہے اس تسبیح سے۔ اور آقا فرما رہے ایسے ذکر کرو کہ منافق اس ذکر کو دیکھ کر کہے کہ یہ ریاکار ہے۔ دوستو ایسے جال بازوں سے بچیں، ایسے دھوکے والوں سے بچیں جو داڑھی اور اسلام کا حلیہ لے کر لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے۔ اور ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں مسجد نبی کے اندر وہاں کے رہنے والے ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں، لہٰذا نہیں کرنا ہوگا، کے ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنے والے ہیں یہ لوگ، لہٰذا ان سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔